باب خیار العیب، یہ باب ہے خیار عیب کے بیان میں۔ عیب کی لغوی تعریف۔ لغت میں عیب ہر وہ چیز ہے جس سے فطرت سلیمہ خالی ہو، یعنی جو اصل پیدائش میں داخل نہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ چیز ناقص شمار کی جانے لگے۔ عیب کی اصطلاحی تعریف: جس سے سوداگروں کے ہاں قیمت گھٹ جائے۔ عیب وہ چیز ہے جس سے سوداگروں کے ہاں قیمت گھٹ جائے، جیسے غلام کا بھاگنا یا چوری کرنا وغیرہ۔ جس سے سوداگروں کے ہاں قیمت گھٹ جائے، جیسے غلام کا بھاگنا یا چوری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ خیار عیب کا ثبوت: مبیع میں عیب ہو جائے جس کے تحت مبیع کو واپس کرنے کا اختیار ہو، اس کا ثبوت احادیث میں موجود ہے۔ مبیع میں عیب ہو جائے، ایسا عیب جس کے تحت مبیع کو واپس کرنے کا اختیار ہو، تو اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور اس کا ثبوت احادیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے غلام خریدا، پھر اس کے پاس جب تک اللہ نے چاہا ٹھہرایا، پھر اس میں عیب پایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جھگڑا لے گیا تو غلام کو بائع پر واپس کر دیا گیا۔ وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ۔ وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي، اور جب مطلع ہو جائے مشتری، عَلَى عَيْبٍ کسی عیب پر، فی المبیع مبیع میں، فَهُوَ بِالْخِيَارِ تو مشتری کو اختیار ہے۔ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، اگر چاہے تو پوری سمن سے اس کو لے لے۔ انشاء چاہے تو اخذہ اس کو لے لے، بجمیع ثمن پوری سمن کے ساتھ۔ وانشاء ردہ، اگر چاہے تو پوری سمن سے اس کو لے لے۔ وانشاء ردہ، چاہے تو اس کو رد کر دے، چاہے تو اس کو واپس کر دے۔ ولیس لہ ان یمسکہ، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ مبیع کو روک لے، ویأخذ النقصان، اور نقصان کو لے لے۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا، یہ سمجھ کر کہ اس میں عیب نہیں ہے، بعد میں عیب کا پتہ چلا تو مشتری کو اختیار ہے، جی چاہے تو اس کو پوری سمن کے بدلے لے لے، اور اگر جی چاہتے تو پوری مبیع واپس کر دے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مبیع رکھ لے اور بائع سے سمن کی وہ مقدار واپس لے لے جو عیب کی وجہ سے گم ہو گئی۔ مثلا مبیع غیر معیب کی مثلا مبیع غیر معیب کی قیمت 1000 روپے، مثلا مبیع جس میں عیب نہیں ہے اس کی قیمت 1000 روپے، اور عیب شدہ مبیع کی بے 800 روپے ہے، تو مقدار نقصان 200 روپے کہلائیں گے۔ تو مشتری پوری مبیع اس وقت واپس کر سکتا ہے جب خریدتے وقت اس عیب کو نہ دیکھا ہو اور اس عیب پر راضی نہ ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا عیب ہو جس کو تجار عیب کہتے ہیں، تب عیب کے ماتحت واپس کر سکتا ہے۔ مبیع واپس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مشتری کا حق ضائع ہوا، اس لیے مبیع واپس کر کے اپنا پورا حق وصول کرے گا۔ نقصان وصول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عیب ایک صفت ہے اور صفت کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے عیب کے لیے الگ سے قیمت نہیں دی جائے گی۔
کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار فهو عیب، یہاں سے قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، وکل ما اوجب، ہر وہ عیب جو ثمن کا نقصان واجب کرتا ہے، فی عادت التجار، تاجروں کے ہاں، تاجروں کی عادت میں وہ عیب ہے، فی عادت التجار فهو عیب، وکل ما اوجب نقصان الثمن، نقصان الثمن، ہر وہ عیب جو ثمن کا نقصان واجب کرتا ہو، جس سے قیمت کم ہوتا ہو، تو پھر تجار کے عادت میں وہ عیب ہے، تو تاجر کی عادت میں وہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ تاجر جس کو عیب کہتے ہیں اور جس عیب کی وجہ سے قیمت میں کمی واقع ہو جاتی وہ عیب ہے، اصل میں عیب میں وہاں کے محاورے کا اعتبار ہے، تو تاجر جس کو عیب کہتے ہیں اور جس عیب کی وجہ سے قیمت میں کمی واقع ہوتی وہ عیب ہے، اور اصل میں عیب میں وہاں کے محاورے کا اعتبار ہے، جس کو تاجر عیب سمجھتے وہ عیب ہے، جس کو نہیں سمجھتے وہ نہیں ہے۔ والإباق والبول في الفراش والسرقة عیب في الصغير ما لم يبلغ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چند عیوب کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا والإباق، باگنا، غلام کا بگوڑا ہونا، والبول فی الفراش، اور بستر پر پیشاب کرنا، والسرقة عیب، اور چوری کرنا یہ عیب ہے بچے میں، تو یہ عیب ہے بچے میں، ما لم یبلغ، جب تک بالغ نہ ہو، فیضا بلغ، جب بالغ ہو جائے گا، فلیس ذلک بعیب، تو یہ عیب نہیں ہے، حتی یعاودہ بعد البلوغ، یہاں تک کہ بلوغ کے بعد اس کا اعادہ کرے، دوبارہ دوبارہ اس کو کرے، یہاں تک کہ بلوغ بالغ ہو جانے کے بعد دوبارہ کرے، پھر یہ عیب ہے۔ تو غلام کا بگوڑا ہونا مدت سفر کے برابر بھی عیب ہے، مدت سفر کے برابر بھی عیب ہے اور مدت سفر سے کم بھی، کیونکہ دونوں صورتوں میں آقا کے منافع فوت ہو جاتے ہیں، اور بچے کا بستر پر پیشاب کرنا اسی وقت عیب شمار ہوگا جبکہ بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ وہ اکیلا کھا پی سکتا ہو، اور اگر اتنا سمجھدار نہ ہو تو اس کا بستر پر پیشاب کرنا عیب شمار نہ ہوگا۔ بچے کا بستر پر پیشاب کرنا اسی وقت عیب شمار ہوگا جبکہ بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ وہ اکیلا کھا پی سکتا ہو، اگر اتنا سمجھدار نہ ہو کہ اکیلا کھا پی سکتا ہو تو اس کا بستر پر پیشاب کرنا عیب شمار نہ ہوگا۔ چوری کرنا 10 درہم ہو یا اس سے کم ہو، دونوں صورتوں میں عیب ہے، وسرقہ عیب فی الصغیر، چوری کرنا چاہے 10 درہم ہو یا اس سے کم ہو، دونوں صورتوں میں یہ عیب شمار کیا جائے گا۔ تو امام قدری کا مقصد یہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں باگنا، پیشاب کرنا اور چوری کرنا کسی اور وجہ سے ہوتے ہیں اور بالغ ہونے کے بعد کسی اور وجہ سے، اس لیے اگر مذکورہ چیزیں بچپن کے زمانے میں پائی گئی اور مشتری نے بچپن ہی میں خرید لیا، پھر بالغ ہونے کے بعد یہ تمام عیوب ظاہر ہو، تو ان عیوب کی وجہ سے مشتری مبی بائع کو واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ مشتری کے ہاں نئے عیوب ظاہر ہوئے ہیں، بائع کے ہاں نہیں۔ بچپن کے زمانے میں بستر پر پیشاب کرنا مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچپن میں باگنا کھیل کود سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد سمجھدار ہو گیا ہے، اب باگنا خباثت کی وجہ سے ہے، بچپن میں چوری لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بالغ ہونے بعد فطری گندگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
والبخر والظفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء. والبخر والظفر عيب، اور منہ کی بدبو، والظفر اور بغل کی بدبو، عیب فی الجاریہ باندی میں عیب ہے، ولیس بعیب فی الغلام اور غلام میں عیب نہیں ہے، الا یکون من داء مگر یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو پھر عیب ہے۔ تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو باندی میں عیب شمار ہوگی، لیکن غلام میں نہیں، کیونکہ باندی کے ساتھ آقا رات گزارے گا اور کبھی کبھی بوس و کنار اور جمع بھی کرنا مقصود ہوتا ہے، چنانچہ اگر باندی میں یہ چیزیں ہوں گی تو رات گزارنا مشکل ہوگا اور نفع اٹھانے سے محروم رہے گا، اس لیے باندی میں یہ عیب ہے، ان کی وجہ سے باندی کو واپس کر سکتا ہے، البتہ غلام کے ساتھ رات گزارنا نہیں ہے بلکہ اس سے خدمت لینا ہے، اور یہ بدبو اس مقصد میں مخل نہیں ہوگی، اس لیے اس میں بدبو ہو تو کوئی حرج نہیں، ہاں اگر بیماری کی وجہ سے ہو تو بیماری خود عیب ہے، اس لیے بیماری کی وجہ سے غلام واپس کر سکتا ہے۔ والزنا وولد الزنا عیب فی الجاریہ دون الغلام، زنا اور حرامی ہونا باندی میں عیب ہے، غلام میں نہیں ہے۔ باندی کا زانی ہونا اور اس کا زنا کی نطفے سے پیدا ہونا دونوں باتیں باندی میں عیب ہے، غلام میں دونوں باتیں عیب نہیں ہیں۔ وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ جب پیدا ہو گیا مشتری کے پاس عیب، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ پھر ایسے عیب پر مطلع ہوا جب بائی کے پاس تھا، اور جب پیدا ہو جائے مشتری کے پاس کوئی عیب پھر وہ مطلع ہو اس عیب پر جو بائی کے پاس تھا، فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ تو اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ عیب کے نقصان کا رجوع کرے، اور مشتری کے لیے جائز ہے کہ رجوع کرے عیب کی کمی کا، اور مشتری کے لیے جائز ہے ان یرجع یہ کہ رجوع کرے عیب کی کمی کا۔ ولا يرد المبيع ولا يرده المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه، ولا يرد المبيع اور مبی کو رد نہ کرے اور واپس نہیں کر سکتا مبی کو، ولا يرد المبيع اور مبی کو واپس نہیں کر سکتا، الا ان يرضى البائع ان ياخذه بعيبه مگر یہ کہ راضی ہو بائع اس کو بعینی واپس لینے پر، عیب کے ساتھ اس کو واپس لینے پر۔ وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي اور جب مشتری نے مبی خریدی پھر اس کے ہاں نیا عیب پیدا ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ بائیں کے ہاں بھی ایک عیب تھا، تو اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ صحیح سالم مبی اور عیب دار مبی کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق بائع سے وصول کر دے اور مبی اپنے پاس رکھ لے، مثلا پرانا عیب سے سلامتی کی صورت میں مبی کی قیمت 1000 روپے ہے، اور نیا عیب کے پیدا ہونے سے مبی کی قیمت 800 روپے ہے، تو 200 روپے نقصان عیب کہلائے گا اور مشتری کو بائع سے 200 روپے لینے کا اختیار ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے اگر بائع راضی ہو تو نئے عیب کے باوجود مبی کو واپس کر دے، اگر بائع راضی ہو تو نئے عیب کے باوجود مبی کو واپس کر دے۔
لیکن اس صورت میں اس عیب دار مبی کو لینے کے لیے بائع کا راضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ مشتری کے ہاں بھی ایک عیب پیدا ہو چکا ہے۔ وَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ اسا أو جی خات ایک چیز اسا جی جی، اس میں ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، مشتری کیا ایپ کس طرح پیدا ہوا؟ یعنی مشتری کے ہاں اس میں عیب پیدا ہو گیا، کوئی عیب دار ہو گیا، کپڑا تھا، مشتری کے ہاں جا کے وہ اس میں کٹ لگ گیا، رنگ لگ گیا، اور ایک اس میں پہلے سے کچھ عیب تھا، کٹ وغیرہ تھا، رنگ تھا، یا کوئی چیز لیے اس میں مشتری کے پاس اس کا رنگ اتر گیا، تو یہ عیب تو پیدا پھر ہو۔ تو لیکن استاد جی پھر اس میں تو یہی آئے گا نا کہ ہم نے جو پہلا مسئلہ پڑھا کہ اگر مشتری اس پہ وہ حاصل کرنے کے بعد اس میں کچھ مشتری کی وجہ سے کوئی ایپ پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مشتری کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس یہاں کو پر واپس بھی کر نہیں ہے نا، سکے؟ لیکن یہاں بائع کی رضامندی ضروری ہے نا۔ بائی کی رضامندی ضروری ہے؟ یہی ہے، ولا يرده المبی، مبی کو رد نہ کرے، ہاں بائع راضی ہو کہ وہ اس طرح بعینی ہی لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بائع نہیں لیکن کہتے، اگر بائع کہتے نہیں بھائی وہ پھر نہیں دے گا۔ لیکن وہ اس میں جو مثال ہے کہ مشتری کے پاس ایک وہ ایپ دار چیز ہے اور وہ بائی کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بھی کوئی ایپ دار چیز ہے، تو آپس میں تبادلہ کرنے کے اس میں وہ کیسے؟ کہتا ہے کہ اس جیسے آپ نے مثال دی کہ اس میں ایک ایپ دار چیز تھی، پھر بائی کے پاس ہے، اس کے پاس بھی ایک ایپ دار چیز ہے جو ہم، مبی ہے۔ نہیں اب نہیں، اس میں وہ سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ پورا یہاں سے نا، یہ ہے کہ حد دسا سے۔ یعنی مشتری نے کوئی چیز لے لی، ہاں اس کے پاس ایک نیا عیب پیدا ہو گیا، جب بائع نے بیچا تو اس وقت یہ عیب نہیں تھا، صحیح۔ پھر اس کے بعد اس کو پتا چلا یار اس میں ایک عیب یہ اور بھی ہے جو بائع کے پاس تھا، وہ اس میں ایک ایک پرانا عیب بھی ہے۔ ایک پرانا ایپ، ایک ایپ اس ہاں نے خود پیدا کر دیا۔ ہاں، ایک مشتری کہاں پیدا ہو گیا، تو اب اس کے ہوں، لیے یہ جائز ہے کہ وہ جو بائع کے پاس عیب پیدا ہو گیا تھا اس عیب کا نقصان کرے، اس سے مبی کو اس رد نہیں کر سکتا، ہاں اگر بائع راضی ہیں کہ وہ مبی لے لے پھر درست تو یہ کیا ہوتا ہے اس کا، لیکن جو بائک کا جو نقصان تھا ہے۔ بائک ہاں کی طرف سے پہلے سے اس میں نقصان تھا، تو اس کا وہ حق ہے اس کا کہ اس کی وہ تلافی کرے، مطلب اس کی وہ ہاں، جو ہے وہ اس کے بدلے وہ لے سکتا ہے۔ ہاں وہ مشتری اس سے لے سکتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ کے پاس عیبدار تھی، آپ اس کا ثمن مجھے دے دے، جتنا عیب پیدا ہوا ہے، جتنا نقصان ہوا اس کا ازالہ کرے، تو رد واپس نہیں نہیں کر کر سکتا، سکتا؟ واپس نہیں رد کر، نہیں؟ کیونکہ مشتری کے پاس اس میں عیب پیدا ہو گیا، اس وجہ سے رد نہیں کر سکتا، ہاں اگر بائع راضی ہے اس کو کہتے لے آؤ یار کوئی بات نہیں، پھر ٹھیک ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ جی اس کا وہ تعین کیسے ہوگا کہ اتنا عیب ہے؟ تو مبی نے، اگر وہ مشتری نے اسی کے ایپ میں کچھ اور ایپ کر دیا، جیسے کوئی پہلے سے ایپ تھا اس میں، اب وہ جو ایپ تھا وہ اور زیادہ بڑا ہو گیا کہ مشتری نے اس کو اور زیادہ، مشتری نے دوسرا ایپ کوئی نیا پیدا نہیں کرا، اس ایپ کا اس طرح ہو گیا، اور آپس میں یہ وہ ہو گیا کہ یار اس کا ایپ اتنا نہیں تھا، تم نے اس کا ایپ اتنا کر دیا، جیسے تم نے استعمال کے بعد اس میں جو ایپ پیدا کیا اس سے تو اور زیادہ ہو گیا، جیسے نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو کہتا ہے کہ وہ دکاندار کہ یار اس میں اتنا یہ چیز ایپ نہیں تھی اتنی، اب تم نے اس کو استعمال کے بعد اس میں ایپ جو ہے وہ اور زیادہ کر دیا، یہ تو اسی اب تمہیں مسئلہ اتنی ہے، معاف واپس۔ وہ بھی اسی مسئلے کے تحت ہے، وہ مشتری نے جتنا زیادہ بڑھایا ہے اس کی قیمت نہیں کاٹیں گے، اس کے علاوہ جو ہے جتنا پہلے تھا اتنا ہی اس میں اس کی قیمت لے گی اس سے۔ صحیح۔ وليس للبائع أن يأخذ بعينه، ومن اشترى عبدا فعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بالإحسان، وإن ومن اشترى عبدا، اگر کسی نے غلام خریدا،
پھر اس کو آزاد کر دیا، یا اس مشتری کے پاس مر گیا۔ ابھی وہ انقطع المشتری یہ رہ گیا. اچھا اچھا، ہاں، یہ بھی اس طرح وہ عبارت تھی، چلو وہ ان قطع، مل گیا۔ وإن قطع المشتري الثوب أو خالته أو صبغه أو لت السويق بثمن ثم طلع على عيب رجع بنقصانه۔ اگر مشتری نے کپڑا کاٹ دیا، او خاتہ ہو یا سی لیا، او صبغہ ہو یا اس کو رنگ دیا، او لت السویق یا ستو کو پانی سے تر کر دیا، او لت السویق یا ستو کو گھی میں ملا دیا، او لت السویق بثمن یا ستو کو گھی میں ملا دیا۔ لت السویق کہتے ہیں ستو کو تر کرنا، آگے بثمن یعنی ستو کو گھی میں ملا دیا، یعنی اس میں اضافہ کر دیا، پھر اس کے بعد مشتری عیب پر مطلع ہوا تو رجوع بے نقصان کرے گا، اور بائی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بعینی ہی لے لے۔ پچھلے والے مسئلے میں تھا کہ اگر بائی راضی ہے تو یہ لے سکتے، لیکن یہاں نہیں لے سکتا کیونکہ یہاں پر مشتری نے اس میں اضافہ کر دیا۔ تو مسئلے کا دار و مدار اس قاعدے پر ہے کہ مشتری کے پاس جانے کے بعد مبی میں ایسی زیادتی ہوگی جو مبی سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اگر مبی کو واپس کرتے ہوئے اگر مبی کو واپس کرتے ہیں تو زیادتی کے ساتھ واپس ہوتی ہے۔ اس صورت میں سود کا شبہ ہے کہ بائیں نے سود لیا، اس لیے یہی ایک صورت ہے کہ صحیح سالم اور عیبدار مبی میں جو فرق ہے وہ وصول کرے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ مشتری نے خرید کردہ کپڑا کاٹ کر سی لیا تو کپڑے میں زیادتی ہوگی، یا رنگ دیا تو زیادتی ہو گئی، یا ستو کو گھی میں ملا دیا تو ستو میں ایسی زیادتی ہو گئی کہ الگ نہیں ہو سکتی، اس لیے نقصان کر رجوع کرے گا، اور بائع اس مبی کو واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا، اگرچہ بائر مشتری دونوں مبی کی واپس پر رضامندی ہو، کیونکہ اس مبی میں زیادتی ہو گئی۔ اب اگر اس کو واپس کرے گا تو زیادتی کی وجہ سے ربا اور سود کا شائبہ ہوگا، اس لیے واپس نہیں کر سکتا۔ چلو آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے وَمَنِ اعْتَقَ عَبْدًا، خیار عیب کے باقی مسائل یہ پڑھ لیتے ہیں، ابھی 2 منٹ رہ گئے، سر علماء جی، نے۔ اس میں ایک چیز سمجھنی تھی، وہ اچھا ریکارڈنگ